مذاکرات میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا تو اس بارے میں سب کو مطلع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایران پر حملہ دفاع نہیں، کھلی جارحیت ہے۔ ایران نے امریکہ کے موقف کو چیلنج کر دیا۔ امریکی کارروائیاں ہرگز دفاع کے زمرے میں نہیں آتی۔ کبھی دھمکیاں اور کبھی جنگ بندی، ٹرمپ کے کانگریس سے بچنے کے لیے نئے حربے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ بندی کو جنگ کا خاتمہ قرار دینا شروع کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ جنگ کی 60 دن کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ختم ہو چکی۔ وائٹ ہاؤس کو کانگریس سے جنگ کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے سینٹ میں کہا تھا کہ جنگ بندی نے دراصل جنگ کو روک دیا ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وار یار ریزولوشن کے تحت 60 دن کے اندر کانگریس کی منظوری لازمی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لینا پڑے گی۔ صدر پہلے ہی قانونی طور پر کمزور اپوزیشن میں ہیں اور یہ حد عبور ہونے کے بعد واضح خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے کہا کہ ہم 60 دن کی اس حد کو عبور کر لیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ وہ وار پاور ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریپبلکن سے تنازع ختم کرنے میں مدد کی اپیل کی۔ ایران کے خلاف آخری ذرا امریکی سینٹرل کمانڈ کی ٹرمپ کو بریفنگ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بیرٹ کوپر نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدامات کے حوالے سے نئے آپشنز پیش کر دیے۔ امریکی صدر کو 45 منٹ تک بریفنگ دی گئی۔ ممکنہ اہداف میں ایران کے باقی ماندہ فوجی اثاثے اور قیادت اور انفراسٹرکچر شامل۔ آبِ ہرمز کے اطراف امریکی زمینی افواج کی ممکنہ تعیناتی پر غور۔ امریکی خصوصی دستوں کو اصفہان کے علاقے میں بھیجنے کی تجویز۔ تیسرا آپشن ایران کے خلاف شدید اور امریکی فضائی عسکری حملے تھے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران بحری ناکہ بندی کے سبب تیل سے پیسے نہیں کما پا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اوول ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے بارے کہا کہ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ایران کے خلاف آپریشن بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ ایران کی 82% ڈرون فیکٹریز تباہ ہو چکی۔ ایران 8 خواتین کو پھانسی دینے والا تھا، میرے کہنے پر نہیں دی۔ گیس کی قیمتیں ایران جنگ ختم ہوتے ہی کم ہو جائیں گی۔ ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ واشنگٹن پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ مذاکرات کے دوران امریکہ دوبارہ تہران پر حملہ کر سکتا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں پزشکیان نے کہا کہ ایران کے ایجنڈے میں ہمیشہ مکالمہ اور سفارتکاری سرفہرست رہی ہے۔ مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے 2 مرتبہ ایران پر حملہ کیا۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائلز اور ڈرونز نے $2.8 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ ہے۔ 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ پاکستانی جہاز آبِ ہرمز پار کر گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ پاکستانی بحری جہاز آبِ ہرمز پار کرنے کے بعد خلیج عمان میں داخل ہو گیا۔ جہاز 2 سے 3 روز میں کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ PNSC ذرائع کے مطابق جہاز پر 8 کروڑ لیٹر ڈیزل موجود ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل $124 سے کم ہو کر $114 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ WTI کی فی بیرل قیمت $110 سے $104 ہو گئی ہے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں 4 سال کی بلند ترین سطح کے بعد اب بہتری دیکھنے میں آئی۔
मशरक़ी वस्ती में जंगी सूरत से महंगाई में इजाफा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान। उधर हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। रेट 399 रुपये 86 पैसे तक जा पहुँचा। डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा, 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफे से कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी की तेल की नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अवाम का पेट्रोल कीमतें बढ़ने पर पा रहा है। हुकूमत को तो यही काम है भाई, रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल बढ़ाते रहते हैं। इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मज़दूर लोग हैं फ़र्क तो इनको पड़ता है। ज़रा इसको पेट्रोल के ऊपर कंट्रोल करें ताकि हम गरीब बंदे अपने भी 25,000 30,000 में सैलरी जो लेते हैं हम किराए में खर्च कर देंगे तो हम घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हमारे इतना मसला है, हमारे इतना मसाइल है। इस मसाइल पर जो ना लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही तंग हैं। तो हम इन हुक्मरानों को रिक्वेस्ट कर तैयार आवाम को जीने दो। 15-16 दिन पहले 13 या 14 अप्रैल को आपने लोड शेडिंग एक्सपीरियंस करना शुरू की। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो जरिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही हमें। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी। आप लोगों की सहूलत के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। वज़ीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है। अमेरिका ईरान जंग के पास गैस मौसूल ना होने से लोड शेडिंग हुई। अगर हम डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते तो बहुत महंगी पड़ती। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन पर बोझ पड़ सकता था। आपने हुर्मुज़ की बंदिश की कीमत पूरी इंसानियत अदा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आलमी माशत का गला घोंटा जा रहा है। जहाज़रानी के हकूक़ और आज़ादियों को महदूद किए जाने पर सख्त तशवीश है, जिससे तवानाई, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और खुराक की मंडियाँ दरम बरम हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने शहरियों के ईरान, लेबनान और इराक सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारिजा की अपने शहरियों को उन ममालिक से फौरी वापसी की हिदायत। अमेरिका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूदा पेंशन फंड्स अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ को दिया कि एक इंटरव्यू में कहा कि नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका उन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदी आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं। पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल। तेहरान इस्लामाबाद की परवाज़ें शुरू। पहली बार तेहरान से महान एयर की कमर्शियल परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। यही तैयारा परवाज़ के तौर पर इस्लामाबाद से तेहरान गया। इस रूट पर मेहमान एयर की अगली परवाज़ 7 मई को तय है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सानिया में पाक चीन इदारों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान और चीन की 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मशीनरी, हैवानात की सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुआहिदे तय। CPEC मनसूबों के तहत सनती और तकनीकी ताउन के फ़रोग पर भी इतफाक। पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम और सरमायाकारी के मौके के जायजे पर भी पेशरफ्त। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल और चीनी कंपनियों के दरमियान मेडिकल टेक्नोलॉजी में जदीद रोबोटिक्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा गया।
مارکہ حق قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں مباحثے کا انعقاد، عالمی شخصیات اور علمی شخصیات اور دانشوروں اور طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ مقررین نے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری اور عالمی سطح پہ ثالثی کے بڑھتے کردار اور بین الاقوامی اہمیت میں اضافے کو نمایاں کامیابیاں قرار دیا۔ تقریب کے شرکاء نے بہترین اور سفارتکاری اور شاندار ملٹری ڈپلومیسی پر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی ہیں اس میں ہر بار ناکام رہا ہے۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ مزار اقبال پہ بنانے مرصوص کے حوالے سے تقریب کا انعقاد، اسکول کے بچوں نے مزار پہ پھول چڑھائے۔ گلوکار راحت فتح علی خان نے کلام اقبال پیش کیا۔ ستلج رینجرز بینڈ کی جانب سے قومی ترانوں کی دھنیں پیش کی گئی۔ مزار اقبال کے اطراف میں سخت سیکیورٹی تعینات رہی۔ مقررین نے کہا کہ ہمیں 2 قومی نظریہ دے کر الگ وطن کے حصول کا شعور دیا۔ فوج پاکستان نے وقار دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے۔ وطن عزیز کے جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لی جائیں گی۔ قبائلی سردار شناختی دستاویزات کی تصدیق کے مجاز نہیں، وفاقی آئینی عدالت کا سرداری نظام اور شناختی دستاویزات کی تصدیق پر بڑا فیصلہ۔ لکھا، شناختی دستاویزات کی تصدیق کے لیے قانون میں مجاز حکام کو ہی اختیار دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق سرداری نظام 1976 میں ختم ہو چکا۔ قبائل کے سرداری نظام علاقائی روایت ہے، اس کی قانونی حیثیت نہیں۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، اس لیے اپیل قابل سماعت نہیں ہے۔ شناختی دستاویزات سے محروم کیا گیا متاثرہ شخص ہی عدالت سے رجوع کرنے کا اہل ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع گرمی کی لپیٹ میں۔ جامشورو، شہید بینظیر آباد، سانگڑ، دادو سمیت کئی اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے 3 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر رکھا ہے۔